حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کیونکہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ہم دعا گو ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے، تمام پیغمبران پر جو اس نے بھیجے، اور ان کے تمام ساتھیوں پر، اور اللہ ہم سب پر اور ہماری اولاد پر رحم فرمائے. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی اچھائی عطا فرمائے اور ہمیں مسکرانے کی ہر وجہ عطا فرمائے، کیونکہ در حقیقت مسکراہٹ فعال عبادت ہے. جب ہم مسکراتے ہیں یہ برف پگھلاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو غالباً ہم سے کچھ خوف زدہ ہوں وہ خود بخود ہمارے قریب آ جاتے ہیں، وہ قربت اور گرم جوشی محسوس کرتے ہیں. لہذا اس لیے یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہم نے پیغمبر آدم علیہ السلام کی بات کی، اور کل ہم نے ذکر کیا کہ وہ کیسے فوت ہوئے اور کیسے دفن ہوئے، اور یہ بھی سنا کہ کیسے ان کے دو بیٹے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور نتیجتاً کیا رونما ہوا. ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کا ایک اور بیٹا تھا جس کا کل ہم نے مختصر سا ذکر کیا. ان کا نام شیس تھا علیہ السلام. انگریزی زبان میں کچھ سیت کہتے ہیں، اور میرے خیال میں اردو اور گجراتی زبان میں وہ شیس بولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تاہم آدم کے یہ بیٹے ان کے بے حد قریب تھے، وہ ان کا حکم مانتے، انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا. وہ حقیقت میں کروایا کرتے تھے یاد دہانی اپنے بھائیوں کو اور بھتیجے وغیرہ کو اور بھتیجوں کی اولاد کو. جبکہ آدم علیہ السلام بھی حیات تھے، انہوں نے یاد دہانی جاری رکھی، اور ابتدائی لوگوں کو یاد دہانی، کیونکہ اس مخصوص وقت کسی اور یاد دہانی کی ضرورت نہ تھی ماں سوائے محض اللہ کی عبادت کرنا، اور شیطان نے کیسے وعدہ کیا تھا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیغمبر کا قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے، تاہم ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 104 صحیفے جو ہوئے تھے نازل یا جھلی کے کاغذ، اور ان میں سے 50 شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے. اب جیسے جیسے وقت گزرا یہ بہت اہم ہے کہ ہم تصویر کشی کریں کہ کیا رونما ہوا. ان میں ایک بیٹا قابیل تھا، وہ حامل تھا جارحانہ رویے کا، وہ لالچی تھا، مغرور تھا، وہ سخت کردار کا مالک تھا، اس کے ساتھ چلنا مشکل تھا. لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے فیصلہ کیا رخصت ہونے کا، بقایا کو چھوڑ کر اپنے طور پر دور جانے کا. آدم علیہ السلام اپنی وفات سے قبل شیس علیہ السلام کے ساتھ رہتے، ان تمام بچوں کے ہمراہ پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں میں. اور اب اس نوجوان شخص نے فیصلہ کیا، یا قابیل نے وادیوں یا ہموار زمین پر جانے کا فیصلہ کیا، کہیں مزید دور. ماں بعد شیس علیہ السلام انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی. ان کی شریعت کا حصہ یہ منع تھا ملنا جلنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو دوسری طرف جا چکے. اس شخص قابیل نے لیا اپنے کنبہ ہمراہ اور دور چلا گیا. ان کے اپنے بچے تھے، ان کی اپنی خصوصیات تھیں، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا منع تھا. وہ شریعت تھی جو شیس علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انہوں نے اس کی پیروی کی. وہ نہ ملے جلے اور وہ بچا لیے گئے. کافی حد تک ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. اگر ہم یاد کریں، شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کی. وہ کہتا ہے میں تیرے سے وعدے کرتا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جا اور کوشش کر، اور ان میں جو تیری پیروی کرے گا وہ خسارہ پانے والے میں ہوں، وہ جو تیرے ساتھ جہنم کی آگ میں ہوں. لیکن میرے بندے جنہوں نے میری عبادت کی، جنہوں نے مجھ سے رجوع کیا، تم کبھی ان پر غالب نہ آ سکو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان پر غالب آنے کی اہلیت عطا کرے، بجائے اس کے کہ وہ ہم پر غالب آئے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت سورۃ الاسراء میں ہے، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اللہ فرماتا ہے لے جاؤ او شیطان، او شیطان، او ابلیس، جا اور کوشش کر اور انہیں احمق بنا بتدریج جیسی تیری خواہش ہے. جا اور اپنی آواز استعمال کر. اب لفظ صوت استعمال کیا گیا، اپنی صوت استعمال کر. شیطان کی صوت کیا ہے؟ شیطان کی آواز، شیطان کی صدا. تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے موسیقی کا اور آلات موسیقی کا. اور یہ آیت سورۃ الاسراء میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جا کوشش کر اور انہوں نے کنٹرول کر، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ استعمال کر. وہ جو مجھے جانتے ہیں اور وہ جو میری عبادت کرتے ہیں وہ کبھی تیری پیروی نہیں کریں گے. لہٰذا وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جا اور کوشش کر. تو اپنی آوازیں استعمال کر سکتا ہے، تو استعمال کر سکتا ہے اپنا سواروں کا رسالہ، اپنا توپ خانہ استعمال کر، اور جاؤ اور شراکت دار بن جاؤ ان کی دولت میں، جس کا مطلب ہے جاؤ اور انہیں سکھا جو کچھ تو چاہتا ہے. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ تفسیر کی کتب کا جائزہ لیں، وہ سب تذکرہ کرتی ہیں غیر قانونی آمدنی، ناجائز، حرام تعلقات. آمدنی نمبر 1 جو ایک فرد چاہتا ہے حرام ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا، اور آیت کا اگلا حصہ ہے جا اور ان کے تعلقات کا بھی حصہ بن جا. ان کے بچوں میں تو بھی ہو سکتا ہے حصے دار. اور مفسرین جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جا اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے یہ وہ سب کچھ کرے جو تو چاہتا ہے ناجائز تعلقات کے حوالے سے. دیکھو کون جیتتا ہے، اللہ اکبر. لہذا شیطان اس وقت سے یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اور اسے یہ اختیار دیا گیا تھا ہم سب کی آزمائش کے لیے. یاد رکھیں ہم کیوں یہاں موجود ہیں. ہم یہاں ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی معافی طلب کرتا ہوں جو کچھ میں نے کیا، اور میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجا انہیں آزمانے کے لیے. ایک لفظ آزمائش. لہذا کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری یہاں موجودگی کا سبب کچھ اور ہے، وہ غلط ہیں. ہم یہاں آزمائش کے لیے ہیں. ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے. در حقیقت اس شام ہمارے پاس آیات موجود ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. قرآن کی خوبصورت آیات مبارکہ. احرام کی حالت میں حرام ہے شکار کرنا. لہٰذا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے لیے کوئی چیز رونما کرتے ہوئے. جب تم احرام کی حالت میں ہو وہ شکار کے جانور تمہارے بے حد قریب آئیں گے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکار کرو، میرا شکار کرو. لیکن یاد رکھو یہ حرام ہے جو ہم تمہارے لیے کریں گے، محض تمہیں آزمانے کے لیے کہ کون ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا اس کا مطلب ہے ہماری زندگیوں میں در حقیقت یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے. یہودی لوگ بے حد دلچسپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حامل تھے ایک سبت کے. سبت وہ اعلان کرتے اس دن تم کام نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں. لہذا کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اسی طریقے سے آزمایا. قرآن فرماتا ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما كانوا یفسقون. اس ہفتے کے دن ماہی گیر جنہیں کام کرنے کی اجازت نہ تھی ان کے اپنے قوانین کے مطابق انہوں نے دیکھا مچھلیاں، جیسے مچھلیاں کہہ رہی ہیں آؤ ہمارا شکار کرو، جب وہ جانتے تھے کہ اس دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے. حیران کن. لہذا مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ جمعہ کی شام کو ہی اپنے جال ڈال دیتے اتوار کی صبح اٹھانے کے لیے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. لہٰذا اللہ فرماتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ آزمائش ہے, یہی وجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی آزمائش کرے گا. کچھ چیزیں ہاتھ میں ہیں جو قابل رسائی ہیں, اگر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں, قابل ارتکاب ہے. گناہ قابل ارتکاب ہے, لیکن خواہ ہم کرتے ہیں یا نہیں, اس کا انحصار اس پر ہے ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور کتنے خبردار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لہذا شیطان کو یہ یاد تھا اور وہ تب آیا. اس نے فیصلہ کیا مجھے جانا چاہیے اور انسان سے نمٹنا چاہیے, اور میں دکھاؤں گا انسان کو گناہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ انسان کو سیکھنا تھا کہ گناہ کیسے کرنا ہے. یاد رکھیں, اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں, آپ غالباً نہیں جان سکیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. میں ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا یا ہمارے مابین 2 دن قبل, بے حد دلچسپ, اور اس نے کسی چیز کا تذکرہ کیا مادہ پرستی کے حوالے سے. کہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ چلا رہے ہیں نئی مرسڈیز, اور اگلے سال اگر مرسڈیز نئی والی کی تشریح نہیں کرتی, آپ اپنی والی کے ساتھ بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ نے نئی دیکھی نہیں, اور 2 یا 3 سال بعد آپ ہنوز اسی کے ساتھ خوش ہوں گے جتنی دیر تک آپ کو یقین ہے کہ یہ حالیہ ترین ہے. اسی کا اطلاع آپ کے فون پر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس آئی فون ہے, مثال کے طور پر وہ اسے آئی فون 4 کہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بہت خوش ہوں گے سبحان اللہ, کیونکہ آپ نے ہنوز 6 نہیں دیکھا جو منظر پر آ چکا ہے. اللہ اکبر. ہر کوئی میری جانب دیکھ رہا ہے وہ کب منظر عام پر آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فکر نہ کریں, میں اس کی بابت نہیں جانتا, لیکن انسان ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی بابت نہیں جانتے آپ خوش ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کی بیوی ہے, آپ اس سے خوش ہوں گے. جس لمحے آپ نے اپنی نظر نیچے نہ کی, آپ اس سے پریشان ہوں گے جو آپ کے پاس ہے, اس چیز کو بنیاد بنا کر جسے آپ جانتے بھی نہ ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بطور انسان اسی کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے خوش ہیں, اور ہم اس سے اتنے خوش ہیں جتنی دیر تک ہم نہیں جانتے کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں بنا سکتی ہے زیادہ خوش. اللہ اکبر. خطرہ کیوں مول لیں, خوش رہیں, مطمئن رہیں. لہذا شیطان نے اسی کا فیصلہ کیا, اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ لوگ جو آدم کے ساتھ ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں, شیس علیہ السلام مجھے پہچان سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں شیطان کو. اس نے فیصلہ کیا مجھے ایک انسان کی شکل میں آنا چاہیے, اور میں ان کے پاس جاؤں گا جو شیس علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اور میں ظاہر کروں گا جیسے میں اس طرف سے انحراف کرتا ہوں. معاف رکھیں, میں ان کے پاس جاؤں گا جو قابیل کے ساتھ ہیں. میں قابیل کے لوگوں کی جانب جاؤں گا اور ظاہر کروں گا کہ میں شیس سے منحرف ہو چکا ہوں. اب ایک امتیاز موجود تھا, امتیازی نشانی. واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا قابیل کی طرف کے مرد اچھی شکل کے نہ تھے, ہم نے اس بابت سنا, اور عورتیں بہت خوبصورت تھیں, بے حد اچھی شکل و صورت کی مالک تھیں. اور وہ چلے گئے, جبکہ دوسری جانب شیس علیہ السلام اور بقایا تھے مرد بہت اچھی صورت کے, اور عورتیں اچھی نہیں تھی اتنی خوبصورت. روایات کے مطابق, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ شیطان اس طرف گیا ایک خوبصورت مرد کی شکل میں, اور وہ جب وہاں گیا اس نے ملازمت کا پوچھا, مجھے ملازمت چاہیے, مجھے ضرورت ہے یہاں ملازمت کی. لہذا کیا ہوا, انہوں نے اس کی جانب دیکھا, انہوں نے فیصلہ کیا ہاں اچھے شخص آؤ ہم تمہیں ملازمت دیتے ہیں, کم از کم ہم ایک منحرف میسر آیا, کوئی منحرف ہوا ہے ہم اسے ملازمت دیتے ہیں. لہذا اسے ملازمت مل گئی, اور بطور ایک انسان اس نے کام کیا ان کے مابین اور سخت محنت کی. تب اس نے آہستہ آہستہ آغاز کی. اس نے کیا کیا, اسے ہمیں غور سے سننا چاہیے. اس نے آہستہ سے نکالنا شروع کی آوازیں, ایسی آواز جو لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے کوئی آواز نہ سنی تھی. وہ زمانے کا آغاز تھا, اور اب اس نے لیا, اس نے ایک چھوٹا سا ڈھول بنایا اور اسے پیٹا, اور ہر کوئی آیا یہ آواز کیسے, اور اس کے ارد گرد آئے دیکھا. تب اس نے دھاتی ٹکڑا لیا اور پیٹا شروع کیا, اس سے آواز پیدا ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے. اور تب اس نے ایک بگل بنایا اور اس نے بجانا شروع کیا. اس نے آواز تخلیق کی اور لوگ آئے اور لوگ خوش تھے, واہ یہ لوگ ذہین ہیں, وہ ہم سے کہیں آگے ہیں, اور لہذا بہت خوش ہوئے. اور وہ اس میں اس قدر منہمک ہوئے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات فراموش کرنا شروع کر دیے, اور انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کر دیے فراموش کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات. اگرچہ دوسری جانب شیخ علیہ السلام اپنے لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہے, ان سے بات کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور انہیں بتاتے رہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے وغیرہ. اور دوسری جانب شیطان نے انہیں سکھایا کہ برائی کیسے تخلیق کرنی ہے, اور کچھ وقت کے بعد وہ اس کے پیروکار ہو گئے. اور جب انہوں نے اس کی پیروی کی ایک سانحہ پیدا ہوا ان کے لیے. اس طرح انہوں نے متعارف کروائے آلات موسیقی اس دنیا میں. اس طرح انہوں نے آلات موسیقی متعارف کروائے, اور اس کے ذریعے
وہ انہیں کنٹرول کرتا تھا. حقیقت میں انہوں نے ایک دن منتخب کیا، شام ہفتے کے دن کی، اور حیرانی سے آج تک یہ ہو رہا ہے. آج تک یہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک شام منتخب کی جب وہ یہ آوازیں بناتا، وہاں ہر کوئی آتا اور ہر کوئی اسے سنتا اور ہر کوئی پارٹی کرتا، وہ لطف اندوز ہوتے. حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب کچھ نوجوانوں نے شیش کے شیطان سے ملاقات کی، اور اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی دلچسپ کام. وہ ان کے پاس گیا اور اس نے ان کے ذہن میں شبہ پیدا کیا. اس نے ایک سوال ذہنوں میں ڈالا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے ان کزن سے نہیں مل سکتے اور اپنے رشتہ داروں سے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اس سوال پر غور کریں، اسے اپنی زندگیوں میں پرکھیں. کبھی کبھار جب ہمیں درس دیا جاتا ہے کسی صحبت کا حصہ نہ بننے کا، یا کچھ کو دوست نہ بنانے کا، یا کسی مخصوص سمت میں نہ جانے کا، ان لوگوں میں ایسی کیا برائی ہے کہ ہم ان میں گھل مل نہیں سکتے؟ لہٰذا جب انہوں نے ان سوالات کا آغاز کیا تو انہیں جواب دیا گیا کہ دیکھو، قابیل جرم میں ملوث ہے ابتدا ہی سے، وہ گناہ میں ملوث ہوا ابتدا ہی سے، اور اس نے یہ کیا، اس نے قتل کیا، اور اس کا کردار مختلف ہے، اور اس وجہ سے سب ایک طرف چلے گئے اور ہمیں ان سے ملنے کا حکم نہیں. یہ لوگ جواب سے مطمئن نہ ہوئے، نہ یہ ٹھیک نہیں لگتا، ہم اس سے خوش نہیں ہیں. جب وہ اس سے خوش نہ ہوئے، انہوں میں سے کچھ نے فیصلہ کیا کہ آؤ ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کچھ کام ہو رہے ہیں، یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، آؤ چلے اور دیکھیں. لہٰذا وہ نیچے آئے پہاڑوں سے اور وہ گئے اور ایک فاصلے سے انہیں دیکھا، اور انہوں نے دیکھا اور اس نے انہیں کھینچا. تصور کریں، ان کا برائی میں ملوث ہونے کا ارادہ نہ تھا، لیکن جب دیکھا کہ ہر کوئی پارٹی کر رہا ہے، اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے خوبصورت عورتیں دیکھیں، لہٰذا وہ قریب گئے، اور جب وہ مزید قریب ہوئے انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ، وجیح مرد دیکھ رہے تھے. لہٰذا وہ عورتیں ملوث ہو گئیں تبرج میں. تبرج کا مطلب اپنی خوبصورتی کو ظاہر کیا اور ایسا لباس پہنا جو انہیں پرکشش بنائے. شیطان نے یہ ایسا نہیں پہلی مرتبہ سکھایا. اب آپ قرآن کی تفسیر دیکھیں، آپ سورۃ الاحزاب میں ایک آیت دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ازواج سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومن عورتوں سے بھی جنہوں نے اس سے سبق لیا. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھر کے اندر رہو جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اپنی آرائش نہ کرو غلط انداز سے. غلط انداز سے مراد ہے ان کے لیے جو تمہیں دیکھنے کے مجاز نہیں ہیں، اس طریقے سے جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں. لہٰذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو عظیم مفسر تھے، وہ کہتے ہیں یہ حوالہ ہے عورتوں کا قابیل کی طرف کی جنہوں نے خود کو پرکشش بنایا تاکہ مرد ان کی جانب متوجہ ہوں، اور یہ قصے کا آغاز ہے. الجاہلیت الاولی تذکرہ ہے. اس تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تذکرہ کیا، ان کا نقطہ نظر وہی ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں آج بھی قصہ آگے پہنچانے کے لیے کہ کیا ہوا. لہذا جب ایسا ہوا، یہ نوجوان مرد ان میں گھسے، وہاں میوزک تھا، عورتیں تھیں، اور وہ پارٹی کر رہے تھے، انہوں نے انجوائے کیا اور چلے گئے. دیکھیں یہ معمول ہے آج کل کا، ویکینڈ پر لوگ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں صبح 3 بجے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ببلس، میں نہیں جانتا یہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہے نیم شرابی، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے کیا وہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. لہذا جیسے ہی مرد واپس آئے، انہوں نے دیگر نوجوانوں کو بتایا تم نہیں جانتے تم کیا کھو رہے ہو، تم وہاں دیکھو ان کے پاس مختلف آوازیں ہیں، اور یہ آوازیں حیران کن ہیں. اب دیکھیں شیطان آواز استعمال کرتا ہے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے. واللہ اگر آپ جائزہ لیں کہ تھاپ کیا ہے، آپ کی انگلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں. کیا ہوا؟ آپ کی انگلیاں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ شیطان. آپ کے پنجوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جھٹکنے لگتے ہیں. سر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہلنے لگتا ہے. آپ کی کمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہلنے لگتی ہے. اللہ اکبر. اسے کنٹرول کر رہا ہے. ایمانداری سے بتائیں یہ تب شروع ہوا، یہ اس وقت شروع ہوا،
اور اسے کنٹرول کر رہا ہے، وہ جو آپ کی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے، آپ کے اسٹیئرنگ وہیل پر آپ آسانی سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے اسٹیئرنگ وہیل پر، آسانی سے آپ کو بدکاری کی جانب لے جا سکتا ہے۔ وہ اسے آپ کے دل میں خوبصورتی سے تخلیق کرتا ہے، وہ ایک کام کرتا ہے اور آپ اسے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے دوسرا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے ایک بڑے گروہ کے ساتھ اور کافی لوگوں کو ساتھ لائے، اور اس گروہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب بھی پارٹی ہوتی اس جانب کے لوگ اس جانب آتے اور گناہ میں ملوث ہوتے۔ پہلا گناہ میوزک ایجاد ہوا، اور کیا ایجاد کیا گیا؟ بدکاری کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اس کی تاریخ ہے جس کا کچھ تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بہت اہم اور دلچسپ ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں درس دے چکا ہے بابت الجاہلیت الاولی۔ اگر یہ تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات مفسرین سے ملیں گی یا کچھ تاریخ دانوں سے۔ لہٰذا یوں اس کا آغاز ہوا، اور اس لیے یہ ہمارے لیے اہم ہے آج یہ سمجھنا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر جو چیز چمکتی ہے ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہوتی ہے پرکشش ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہم اس سمت میں جائیں تو ہم سیدھا شیطان کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو بد اخلاقی میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے کچھ ایسا کیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوا، اگر انہوں نے فوری رجوع کیا اللہ سبحانہ و تعالی سے، اگر انہیں یاد ہوا کہ انہوں نے اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے اور وہ اللہ سے باخبر ہوئے، اور اگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ فرماتا ہے ہم نہ صرف اسے بخش دیں گے بلکہ اگر وہ اس کے بعد ثابت قدم رہے ہم انہیں جنت عطا کریں گے۔ آیت سنیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ اللہ فرماتے ہیں جو برائی میں ملوث ہوئے یا انہوں نے خود پر ظلم و ستم کیا کسی بھی طریقے سے، جب وہ اللہ کو یاد کریں گے اور اس سے رجوع کریں گے ندامت میں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ مزید اس راستے پر نہ چلے بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا راستہ بدلا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہماری طرف سے معافی ہے، اور ہم نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی اور باغات، اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ان کے لیے کیا خوب مقام ہے جو نیکی کرتے ہیں۔ اور یہ آیت ایک امید ہے ہر ایک انسان کے لیے، کوئی بھی یہ محسوس نہ کرے کہ آپ حد پار کر چکے ہیں، کبھی محسوس نہ کریں کہ آپ قابل اصلاح نہیں، ہمیشہ گنجائش موجود ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی۔ وہ ہمیں موقع عطا کرتا ہے، ایک اور موقع، 10 مواقع دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، لیکن ہم ان موقعوں کی صحیح تعداد نہیں جانتے۔ جب بھی ایسا موقع ملے ان میں سے ایک کو تھام لیں اور اللہ سے رجوع کریں۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ مثالی ہے، مثالی ہمیں کیا نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے لیے کیا اس قدر مشکل ہے مسجد آنا اور کھڑے ہونا 1 گھنٹے کے لیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے تک باہر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہمیں گپ شپ کے لیے لوگ مل جائیں۔ یہ اللہ میں محفوظ رکھے۔ بعض اوقات جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور باہر جا کر بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، چاہے یہ فون پر ہو یا زبان سے برے الفاظ سے جو ہمارے منہ سے نکلیں۔ بعض اوقات ہم جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلیں پہلا کام جو ہم کرتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ جو ایسا کرتے ہیں، لیکن جو غلط ہے چاہے اس میں پورا دنیا ملوث ہو، پہلا کام جو ہم کرتے ہیں ابھی دروازے سے باہر نکلے سگریٹ نکالتے اور لائٹر نکالتے اور ہم اسے جلاتے ہیں اور منہ میں رکھتے، لیکن ابھی ہم کہاں تھے؟ کچھ لمحات قبل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے۔
کیا کم از کم ماہ رمضان میں ہم کچھ احترام نہیں کر سکتے؟ مسجد سے کچھ دور جاتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن کم از کم اگر ہم اتنا بھی احترام کریں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی در حقیقت ایک دن ایسا لائے گا کہ ہم اسے ترک کر دیں گے۔ جب ایک ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے، اللہ اکبر، میں یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، جب ایک شخص کا دل اچانک متاثر ہوتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے اور وہ لاچار ہے، جب لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سگریٹ نوشی ترک کرنی ہوگی، واللہ اگر 10 نہیں تو 9 میں سے 10 اسے ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے اسے کہا، ایک ڈاکٹر نے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کتنے لوگ ہیں جو یہ عادت ترک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے؟ اللہ اکبر، کیا ہم انتظار میں ہیں دل کے دورے کے یہ بری عادت ترک کرنے کے لیے؟ کیا ہم انجائنا کے انتظار میں ہیں تاکہ کوئی چیز کھڑکی سے باہر پھینک سکیں؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں اس کا انتظار مت کرو، میں نے تمہیں اچھی صحت دی اور تندرستی میں ہی اسے چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نہ ہی وہ ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے، نہ ہی رمضان کے علاوہ، لہذا اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ان پر احسان کرتا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ انہیں اتنا بیمار کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر ان کی مدد نہ کر سکیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حقیقت میں یا اللہ، زندگی میں پہلی مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، صبح نماز کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ سستا سودا ہے، واللہ اس سستے سودے سے مراد ہم اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ہم مرے نہیں اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے قبل۔ لیکن جو سوال مجھے کرنا ہے، کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو قبل اس کے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے احسان مند رہو، شکر گزار بنو اور شیطان کو پہچانو اور اسے جان لو قبل اس کے کہ وہ تمہاری جانب آئے، لہذا آپ جان سکیں گے وہ کیسے آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے بدکاری کی ساری زندگی، انہیں اس سے کیا ملا؟ ان سے پوچھیں جنہوں نے ساری زندگی جوا کھیلا، انہیں اس سے کیا ملا؟ ان سے پوچھیں جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیا، چوری کی، دھوکہ دیا، دغا کیا، اور جو دوسرے ہر طرح کے گناہ میں ملوث رہے، خواہ یہ ہوں منشیات، الکحل، انہیں سے کیا ملا؟ انہیں کیا حاصل ہوا؟ عارضی لطف اندوزی؟ یا انہیں حاصل ہوا اور اب اگر اللہ کی رحمت آپ پر ہوئی وہ آپ کو موقع عطا کرے گا یہ کہنے کا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں کبھی ایسا دوبارہ نہ کروں گا؟ اگر نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب شیطان کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بستر مرگ پر جب بہت تاخیر ہو چکی ہوگی، ہم تب سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے یہ عادت یا عادات چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اس قسم کے لوگ جو بستر مرگ پر جا کر ایسا سوچیں، اللہ فرماتا ہے بہت تاخیر ہو چکی۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسے شخص کو موت آتی ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں اور اب میں جانتا ہوں میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم نیکی نہیں کرو گے، تم محض زبانی بیان دے رہے ہو، تمہیں موقع دیے گئے، تمہیں یاد دہانی کروائی گئی، پیغمبران آئے یکے بعد دیگرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے ہی باخبر نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے لیے وجہ ہے کہ اس نے کئی پیغمبران کے واقعات بیان فرمائے ہیں قرآن میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مثلا شعیب علیہ السلام کے لوگوں کا جائزہ لیں، وہ ملوث تھے غلط قسم کے کاروبار میں، اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے لوگوں کا جائزہ لیں، وہ ملوث تھے جنس پرستی میں، اس امت میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، لہذا اس وقت قومیں ایک یا دو بڑے گناہوں میں ملوث ہوتی، لیکن ہم ایسے لوگ موجود ہیں جو تمام قسم کے گناہ میں ملوث ہیں جن کا ماضی میں تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے وہ تمام قصے بتائے گئے اور ہم تک پہنچے۔ یاد رکھیں، اور یہ مثال دوبارہ کچھ مفسرین نے پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایندھن نے ماچس کے ساتھ ایک ہیبت ناک منظر تخلیق کیا ہزاروں سال قبل، آپ کے خیال میں ایندھن نہیں کرے گا آج ماچس کے ساتھ وہی ہیبت ناک منظر تخلیق؟ یہ حماقت ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں لوگ خبردار کرتے ہیں پیٹرول سے یا
آتشگیر مادے سے کوئی لائٹر یا ماچس استعمال نہ کریں. اور اگر آپ غور کریں، نہیں ایسا ہزاروں سال قبل ہوا تھا. مجھے دوبارہ کوشش کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ہم پھر بھی ملوث ہیں. ہم سنتے ہیں شعیب کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم پھر بھی اس میں ملوث ہیں. ہم سنتے ہیں قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی ہم وہی کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم سبق حاصل نہیں کرتے. ان علامات سے جو ہم دیکھتے ہیں، آتشی مادے سے یقینی بنائیں کہ یہاں ایسا نہ ہو. وجہ میں نے کیوں توقف کا اختیار کیا تھا، اگر آپ نے غور کیا کچھ مثالیں دینے کے لیے، کیونکہ اس قسم کی مثالیں اثرات مرتب کرتی ہیں انسانوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے قرآن میں انسان کو بہت سی مختلف مثالیں دیں تاکہ وہ غور کریں. اللہ فرماتا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، مسرت کر دیا، وہ یقین نہیں کرنا چاہتے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں، کوشش درکار ہے اللہ کے قریب آنے کے لیے. واللہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تر آئیں، ہم اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے. ہم اپنے روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک بھی نماز قضا نہیں کیے بغیر، خواہ کچھ بھی ہو. دیکھیں کیا ہوتا ہے. 1 یا 2 ماہ میں دیکھیں گے آپ کے دروازے کھلیں گے معجزاتی طور پر. واللہ ہمارے ارد گرد لوگ اسے پہلے ہی آزما چکے ہیں اور یقیناً ہم بھی محسوس کریں گے. اللہ عطا فرمائے دلی تمانیت. لیکن جب کوئی شخص پیروی کرنا چاہتا ہے زمانے بھر کے گناہوں کی، واللہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ بنتا جائے گا. ہم اپنا وقت اور محنت ضائع کر رہے ہوں گے اگر ہم نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا، اور ہم اپنا وقت منشیات اور گناہوں میں ضائع کریں گے. واللہ اگر ہم اسے چھوڑنا چاہیں، ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی رضا سے. اور اگر یہ دہانی ماہ رمضان میں جبکہ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہے جس کی راہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، اور نکتہ یہ ہے کہ مجھے رجوع سے قبل کتنی یاد دہانیاں درکار ہوں گی. اسے تحریر کریں. مجھے مزید 200 یاد دہانیاں چاہیے، تب میں رجوع کروں گا. اور تب نوٹ کریں کتنی یاد دہانیاں آپ نے حاصل کی. ایک دن آئے گا جب آپ 200 پر پہنچ جائیں گے، تب کیا آپ رجوع کریں گے؟ اللہ اکبر. اگر آپ 200 پر رجوع کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ وہ تمام وقت حاصل کر سکیں. کیونکہ کون جانتا ہے، ہو سکتے ہم 150 پر مر جائیں، اور تب کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں مزید 50 کے بعد رجوع کروں گا، لیکن مجھے مہلت نہیں ملی مزید 50 کی. بہت تاخیر ہوگی. اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت موقع دیے، کافی وقت دیا، کافی خبردار کیا. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کچھ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ کون انہیں بتایا یا دہانی کرواتا ہے، وہ یاد دہانی نہیں چاہتے، نہ ان سے سبق سیکھتے ہیں. لہذا اللہ فرماتا ہے انہیں چاہے کوئی بھی بتائے وہ نہیں سنیں گے. یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے اگر فرشتے بھی بھیج دیے جائیں ان سے بات کرنے کے لیے براہ راست، وہ رجوع نہیں کریں گے. اور اس سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے کیا وہ اللہ کے انتظار میں ہے کہ نیچے آئے اور کہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ رجوع کرو؟ اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیات مبارکہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دروازے کھولے. اللہ تعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے اگلے پیغمبر کا تذکرہ کرنے کے لیے. تب تک وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.